السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمین یا رب العالمین۔ محترم مہمان کرام، حضرت مولانا جعفر پاشا صاحب قبلہ امیر ملت اسلامیہ اور حضرت مفتی عارف باللہ قاسمی صاحب اور دیگر مہمان، سامعین کرام، میری ماؤں اور بہنوں اور پیارے بچوں، آج کا یہ موقع بڑی مسرت اور خوشی کا موقع ہے کہ میں آپ سے مخاطب ہوں۔ جس موضوع کے تحت میں آپ سے مخاطب ہوں وہ موضوع انتہائی اہم ترین موضوع ہے، اور اس کے تعلق سے کوئی میں اور کوئی آپ نہیں بتائے ہیں کہ یہ سب سے اہم ترین کام ہے، بلکہ محسن انسانیت ہادی اعظم نبی مکرم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ سب سے بہترین کام ہے۔ اس کو جو بھی اختیار کرے گا وہ کامیاب اور کامران ہو جائے گا۔ اس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ تم میں سے جو بھی قرآن کو سیکھے اور اس کو سکھائے تو سب سے اچھا انسان ہے۔ خیرکم تعلم القرآن وعلمہ فرمایا۔ اور اس تعلق سے اگر ہم آگے بڑھ کر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کو جو پیدا کیا ہے، پیدا کرنے کے بعد اس کے جو جسمانی ضرورتیں تھیں اور اس کی بقا کے لیے جو چیز کی بھی ضرورت تھی، وہ تمام ضرورتیں اللہ تعالیٰ نے اس کو مہیا کی دنیا میں زندہ رہنے کے لیے، اور صرف یہ دے کر نہیں چھوڑ دیا بلکہ اس کی روحانی جو ضرورتیں تھیں اخروی کامیابیوں کے سلسلے میں اس کا بھی انہوں نے لحاظ کیا۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے اپنا پاک کلام نازل فرمایا اور بتا دیا گیا کہ یہی وہ کلام ہے، واحد ہدایت کا سرچشمہ، جس کو تم اگر سمجھ کر پڑھ لو گے اور اس پر عمل کرنے کی نیت تمہاری ہوگی تو یقیناً تمہاری اخروی کامیابی اس میں مضمر ہے۔ اس تعلق سے بندہ روزانہ اپنی نمازوں میں سورہ فاتحہ پڑھ کر اللہ سے بار بار یہ دعا مانگتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم کہہ کر۔ اہدنا الصراط المستقیم کہتا ہے کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دیجئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اہدنا الصراط المستقیم کے سوال کے جواب میں یہ بتا دیا کہ یہ پورے کا پورا قرآن کلام پاک میں نے تم کو عطا کر دیا ہے، یہی ہے تمہارے صراط مستقیم۔ تم اگر چاہتے ہو کہ صراط مستقیم تم کو مل جائے، ہدایت کا راستہ تم کو مل جائے، منزل مقصود کو تم پہنچ جاؤ، وہ جنت کا راستہ تم جو مانگ رہے ہو اللہ سے، وہ راستہ یہی ہے، اسی میں ہے، اسی کتاب میں ہے۔ تم اس کو اگر سمجھ کر پڑھ لو گے اور عمل کرنے کی تمہاری اگر نیت ہوگی تو پھر یہی تمہارا صراط مستقیم ہے۔ اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں مختلف مقامات پر فرمایا کہ یہ کلام ہم نے تمہارے لیے نازل کیا ہے۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، سورہ انبیاء 17ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرمایا کہ یہ کتاب کو ہم نے تمہارے لیے نازل کیا ہے اور اس میں تمہارا ہی ذکر ہے، تمہاری ہی چرچا ہے، تم اس کو پڑھتے کیوں نہیں؟ کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں، کیونکہ یہ کتاب ایسی ہے
اس میں کسی اور کا ذکر نہیں ہے بلکہ ہم انسانوں ہی کا ذکر ہے۔ ہم تمام انسانیت کے لیے، ان کی خیر اور بھلائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب ہمارے لیے بھیجی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ اس میں تمہارا ہی ذکر ہے۔ اور پھر سورہ قمر 27ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن بہت مشکل ہے، اور ایسا باور بھی کیا جاتا ہے، لوگوں کو مغالطے میں ڈال دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ قرآن بہت مشکل ہے، ہم اور آپ نہیں پڑھ سکتے اس کو، یہ عوام الناس کے لیے نہیں ہے بلکہ مخصوص لوگوں کے لیے ہے، یہ جو ہے وہ لوگ پڑھیں گے اس کے بعد تم کو سمجھا دیا جائے گا۔ یہ غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ہم نے اس کو آسان کر دیا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، بار بار تکرار کے ساتھ یہ آیت آئی ہے سورہ قمر 27ویں پارے میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان کیا ہے ہمارے لیے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور پھر اس پر عمل کرنے کا اگر ارادہ کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کر دیں گے۔ لیکن کیا بدقسمتی ہے، کیا المیہ ہے کہ آج امت مسلمہ کی اکثریت کو اگر آپ دیکھیں تو اس سے بڑی غافل ہیں، اللہ کے کلام سے اتنی غافل ہیں کہ اگر آپ دیکھیں تو زندگی بھر انہوں نے اس کلام کو کھول کر بھی نہیں دیکھا۔ کھول کر نہیں دیکھا مطلب یہ ہے اس غرض سے نہیں دیکھا کہ میں اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کو سمجھ کر پڑھنا چاہتا ہوں، اس غرض سے نہیں دیکھا۔ یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے کتاب ہدایت کے طور پر بھیجی تھی، لیکن ہم لوگوں نے اس کو کیسا بنا لیا؟ اس کو کتاب ہدایت نہیں رکھا بلکہ اس کو برکت کی کتاب بنا لیا۔ صرف یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کے لیے راہ ہدایت بتانے کے لیے بھیجی تھی، اور جو زندہ ہیں ان کے لیے بھیجی تھی۔ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا، فرمایا سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے، ڈراؤ ان کو جو زندہ ہیں، لیکن ہم نے اس مردوں کو بخشوانی کی کتاب بنا دی۔ کیا المیہ اور کیا بدقسمتی ہے کہ یہ زندوں کے لیے بھیجی گئی تھی۔ اس میں ہمارے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے تھے، ہم انسانوں نے، مسلمانوں نے اس میں غور و فکر کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی کہ ہمارے رب نے، ہمارے مولا نے، ہمارے خالق اور مالک نے ہمارے لیے کیا حکم بھیجا ہے، ہم سے کیا چاہتا ہے، وہ ہمارے لیے کیا حرام ہے اور کیا حلال کیا ہے اس نے، اور کن باتوں سے وہ راضی ہوتا ہے اور کن باتوں سے وہ ناراض ہوتا ہے، یہ تمام باتیں اس میں بتا دی گئی ہے۔ شیطان ابلیس لعین جو تم کو کیسی کیسی پرفریب باتوں سے مزین کر کے تم کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس سے بچ کر رہنے کی نصیحتیں اس میں بتا دی گئی ہیں۔ توحید کی بات بتائی گئی ہے مختلف انداز میں، آفاق اور انفس میں بے شمار نشانیوں کو اللہ تعالیٰ نے رکھ کر بتایا ہے کہ دیکھو اس میں غور و فکر کرو تو اللہ تعالیٰ کی توحید تم کو سمجھ میں آ جائے گی۔ شرک کی نفی کی گئی ہے بار 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 بار، یہ تمام باتیں اس قرآن میں پیش کی گئی ہے۔ اس قرآن کو اگر کوئی سمجھ کر پڑھتا ہے تو پھر اس کے لیے ہدایت ہے، لیکن ہمارا امت کا معاملہ یہ ہے کہ اکثریت اس سے غافل ہے۔ ساری کتابیں پڑھتے ہیں، سارے علوم حاصل کرتے ہیں، ساری زبانیں سیکھتے ہیں، چند روزہ زندگی کے لیے یہ عارضی زندگی، یہ ختم ہو جانے والی زندگی ہے، اس کے لیے کتنے علوم حاصل کرتے ہیں، نہیں سیکھتے تو اس قرآن کی زبان کو نہیں سیکھتے، عربی زبان نہیں سیکھتے، نہیں پڑھتے تو اس قرآن کو نہیں پڑھتے۔ جس کلام کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھیجا تھا وہ کلام کو ہم نے چھوڑ دیا، اس کو خیرآباد کر دیا، اس سے ہجرت کر لی، اور دوسرے سارے علوم ہم نے سیکھے۔ یہ تو ان لوگوں کا معاملہ ہوا جو اس کو چھوڑ دیا، اس سے غافل ہوئے۔ اب وہ لوگوں کو دیکھیے جنہوں نے اس کو پڑھنا شروع کیا ہے، لیکن کس انداز سے؟ منمانی طریقے سے پڑھنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں کہ بس ہمارے پاس ترجمے موجود ہیں، ہمارے پاس تفاسیر موجود ہیں، ہم جو ہے بہت قابل ہو گئے ہیں، انٹرنیٹ پہ ہیں ہم، آج کل لاکھوں ویب سائٹس ہیں، اسلامک ویب سائٹس ہیں، قرآن کے تعلق سے بہت زیادہ مواد جو ہے اس میں موجود ہے، ہم اس میں سے پڑھ لیں گے۔ نہیں ہو سکتا، یہ بات غلط ہے۔ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ آپ ایک معلم کے بغیر اگر اس قرآن کو سیکھنے کی کوشش کریں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، کیونکہ یہ ضروری ہے کہ ایک معلم ہونا ہے آپ کو۔ انٹرنیٹ پر اگر آپ بیٹھ کر پڑھیں گے تو انٹرنیٹ پر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایسی ہزاروں ویب سائٹس ہیں جس کو دشمنان اسلام نے بنایا ہے، یہودیوں نے بنایا ہے،
اور وہ شروع میں تو بڑے پرفریب انداز میں صحیح بات لکھتے ہیں اور بیچ میں جا کر گھپلا کر دیتے ہیں، اور بیچ میں جا کر ایسی غلط باتیں اور باطل باتیں لا کر ملا دیتے ہیں کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس لیے آپ کو اگر بنیادی علم نہیں ہے اسلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، تو آپ انٹرنیٹ پہ نہیں پڑھ سکتے، اور آپ اپنے آپ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، آپ کو ایک معلم کی ضرورت پڑے گی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا شروع سے یہ طریقہ رہا، یہ سنت رہی کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ اور رجال اللہ دونوں کو ساتھ ساتھ بھیجا۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کتاب اللہ کو بھیج دیا گیا اور کتاب آ گئی اور اس کو سمجھانے والا کوئی نہیں ہوا، نہیں، کتاب کے ساتھ ایک انسان کو بھی بھیجا، ایک پیغمبر کو بھیجا، اپنے چنندہ بندے کو بھیجا۔ وہ آ کر اس کتاب کو، اس کے معنی مطلب کو، اللہ کی مرضی اور منشا انہوں نے سمجھایا۔ یہی معاملہ اس قرآن حکیم کے ساتھ بھی ہوا۔ قرآن حکیم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اس کے بعد آپ کو معلم بنایا، معلم بنا کر بھیجا۔ تمام صحابہ کرام نے آپ سے سیکھا، صحابہ کرام نے آگے دوسرے لوگوں کو سکھایا۔ معلم کی ضرورت ہے قرآن کے لیے۔ کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ معلم کی ضرورت نہیں ہے، میں بہت قابل ہو گیا ہوں، میں خود پڑھ لوں گا، نہیں پڑھ سکتے آپ کو سیکھنا پڑے گا، ایک جاننے والے انسان سے سیکھنا پڑے گا جو عالم ہے، جس نے اپنی زندگی اس کے پیچھے لگائی ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ ہمارا دل کرتا تھا کہ لوگ قرآن سے دور ہو گئے ہیں، اتنا دور ہو گئے ہیں کہ ہدایت سے دور ہو گئے ہیں، گمراہ ہو رہے ہیں۔ ان کو قرآن سمجھایا جائے، قرآن فہمی ان کے پاس پیش کی جائے ان کے سامنے۔ اس سلسلے میں ہم نے بہت غور و فکر کیا، اور پھر یہ درس قرآن کا جو سلسلہ 12 سال پہلے جو شروع کیا گیا تھا، اس کا آغاز کیا گیا۔ اس کے لیے ہم نے انتخاب کیا ایک ایسی شخصیت کا جو علمیت کے حساب سے اور اپنے تجربے کے حساب سے مستند مانی جاتی ہے، اور انہوں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ اس میں لگا دیا ہے اس کے علم حاصل کرنے کے لیے، جن کا نام ہے حضرت مولانا مفسر قرآن شیخ الحدیث حافظ محمد عامر خان قاسمی صاحب۔ یہ ایسی شخصیت ہے جو تعارف کی محتاج نہیں ہے، نہ صرف شہر حیدرآباد میں بلکہ سارے ہندوستان میں ان کو لوگ جانتے ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ لگا کر علم کو سیکھا ہے، دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوئے ہیں۔ اس طریقے سے ہم نے ان کا انتخاب کیا اور ان سے گزارش کی کہ آپ اگر آ کر درس قرآن دیں گے تو ہمارے لیے بڑی خوشی کا باعث ہوگا۔ تو انہوں نے اس کو قبول کیا، اور پھر وہ ذمہ داری کو بڑی خوبی کے ساتھ نبھائے۔ حالانکہ وہ ان کی گوناگوں مصروفیات تھی، اس کے باوجود بھی انہوں نے 12 سالوں سے بڑی ہی ذمہ داری کے ساتھ اپنے فرض کو نبھایا، اور بڑے خوب انداز میں، بہترین انداز میں قرآن کو لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی، اتنی آسان زبان میں سمجھانے کی کوشش کی۔ اور سب سے بڑی خوبی حضرت کی یہ ہے کہ قرآن کو قرآنی آیات کے ذریعے سے سمجھاتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات کے ذریعے سے سمجھاتے ہیں۔ یہ طریقہ کار آپ اختیار کرتے ہیں، اس وجہ سے لوگوں میں بڑے مقبول ہیں کہ یہ طریقہ تو ایسا ہے کہ سب سے بہترین اور اعلیٰ تفسیر اگر مانی جاتی ہے تو وہ یہ ہے کہ قرآن کو قرآن کے ذریعے سے سمجھایا جائے۔ قرآن کو اگر قرآن کے ذریعے سے سمجھایا جائے گا تو پھر اس میں کوئی شک و شبہ باقی بچتا ہی نہیں، کوئی اعتراض کی گنجائش ہی نہیں بچتی کہ کوئی یہ کہے کہ یہ حضرت یہ آپ نے یہ کیا کہہ دیا، کیونکہ قرآن کو قرآن سے سمجھایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد کون کہہ سکتا ہے کہ آپ نے کیا کہہ دیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے دوسرے مقام پر یہی بات۔ جیسا کہ مثال کے طور پر سورہ فاتحہ میں آپ کو ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں میں۔ صراط الذین انعمت علیہم، بندہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم مانگنے کے بعد کہ اللہ مجھے وہ راستہ دکھا دیجیے جن پر آپ کے انعام یافتہ بندے چلے ہیں۔ تو وہ کون سا راستہ ہے؟ تو وہ راستے کی نشاندہی اللہ تعالیٰ نے خود کر دی ہے سورہ نساء 5ویں پارے میں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ بتا دیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو پھر وہ ہمارے انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہو جائے گا۔ انعام یافتہ لوگوں کے 4 زمرے اللہ تعالیٰ نے اس میں واضح فرما دیے، وہ انبیاء، صدیقین، شہداء و صالحین ہیں، میرے برگزیدہ بندے ہیں۔ یہ تم ان کا راستہ اختیار کر لو، اللہ اور رسول کی اطاعت کر لو، تو میں پھر تمہیں ان کے ساتھ کر دوں گا۔ یہ کیا بہترین رفیق ہوں گے تمہارے، کیا ہی اچھے رفیق ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا۔
اب اگر اس آیت کے جواب میں یہ آیت پیش کر دی گئی تو اس کے بعد پھر کون سی تشنگی بچے گی؟ ساری باتیں واضح ہو جائیں گی۔ اس انداز میں جو ہے مولانا نے قرآن کو سمجھایا ہے، شروع سے ایسا ہی انداز رہا ہے ان کا۔ یہی وجہ تھی کہ ہم نے جب کام شروع کیا تھا تو 20-25 لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ آج اللہ کا فضل ہے کہ الحمدللہ 300 سے 350 لوگ آج ہمارے بزم میں شریک ہوتے ہیں۔ ہر اتوار کو اس میں خواتین بھی جو ہے ایک بڑی تعداد میں آتی ہیں اور بڑے ذوق اور شوق سے یہ لوگ سنتے ہیں اور اس سے استفادہ کرتے ہیں، اور الحمدللہ یعنی ان لوگوں کے عقائد اتنے بہترین ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس کی وجہ سے ان کے اعمال اور ان کی عبادتوں میں مزہ آ رہا ہے، اور ان کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ میرے اللہ نے، میرے مالک نے، میرے مولا نے میرے لیے کیا پیغام بھیجا تھا۔ تو بس میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج ہمارا بڑی خوشی اور مسرت کا دن ہے کہ ہم اس کو آج تکمیل کو پہنچ رہے ہیں۔ آخری صورتیں ہیں جس کو ابھی کچھ ہی دیر میں مولانا اس کی تکمیل فرمائیں گے۔ تو اس کے لیے آپ تمام حضرات نے جو ہے جو خواہش کی تھی، عوام الناس کی خواہش کو دیکھتے ہوئے ہم نے اگلے بھی دور کا پروگرام رکھا ہے کہ اس کو پھر